نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرح کتاب الاذان باب 27 باب مریض کو کس حد تک جماعت میں آنا چاہیے۔ باب بنیادی طور پر اس حوالے سے ہے کہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس بات کو واضح طور پر کہ بیمار ہونا اور بیماری کی حالت جو ہے وہ جماعت میں نہ جانے کے لیے ایک عذر ہے، یعنی ایک شخص بیمار ہے تو یہ شرعی عذر ہے کہ وہ جماعت سے رکا رہ سکتا ہے، اور یہ شرعی عذر جو ہے یہ جمعے کی نماز کے لیے بھی موجود ہے۔ لیکن یہاں پہ اب یہ حد جو ہے اس کا ایک نمونہ دیا جا رہا ہے کہ بیماری کس کو تصور کیا جائے گا، اور پھر یہ کہ حدیث میں لچک تو موجود ہے لیکن سنت میں آپ کتنی بیماری کو عذر ظاہر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی کتنی بیماری ہوتی تھی تو آپ اتنی بیماری پر بھی آپ مسجد کی اور بعد جماعت کا اہتمام کرتے رہتے تھے۔ حدیث نمبر 399 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض وفات پہ مبتلا ہوئے اور نماز کے وقت اذان ہوئی تو آپ نے فرمایا، مدنی دور کی حدیث ہے، اور پھر مدنی دور میں کون سا دور ہے؟ آخری حیات طیبہ کا آخری دور، کیونکہ آپ کے مرض الموت کا تذکرہ ہے، گویا بالکل آپ کے آخری ایام کے حوالے سے تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار کی کیفیت اور تکلیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا تھے، اور ہمیں حدیث سے اور واقعات اور تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بخار میں مبتلا تھے یہ عام انسان کے مقابلے میں اس بخار کی حرارت اور اس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ تھا۔ تو یہ ایک عام بخار نہیں تھا جو ہم میں سے کسی ایک کو میکسیمم بھی ہو تو 103 104 تک ہو جاتا ہے اور وہ ناقابل برداشت ہے جو ہو جاتا ہے انسان کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار کی کیفیت ایک عام انسان کے بخار کے مقابلے میں وہ حرارت بہت زیادہ شدید اور تپش بہت زیادہ تھی، تو لہٰذا یہ اس وقت کی حدیث ہے۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں اجازت لینے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کے حجرے میں آپ نے قیام فرمایا، تو یہ وہ بالکل آخری ایام کے حوالے سے یہ واقعہ، اور یہ واقعہ جو ہے یہ ایک دفعہ نہیں، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور آج ہی کے سبق میں شاید یہ بار بار دہرایا بھی جائے گا، اور پیچھے میں اس کی بہت وضاحت سے اس کی وضاحت اور اس کی شرح جو ہے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس لیے بہت زیادہ میں وضاحت آج اس کی نہیں کروں گی۔ تو لہٰذا اذان کے وقت نماز کے وقت جب اذان ہوئی تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، گویا آپ اس شدید بخار کی تکلیف کی وجہ سے خود نماز پڑھانے، امامت کروانے اور بعد جماعت نماز میں حاضر ہونے کی طاقت نہیں رکھ رہے تھے، اور آپ نے حضرت عائشہ سے یہ کہا کہ حضرت ابو بکر کا کہ اپنے والد کا کہ ان کو کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ بہت سے رویے نظر آ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے اپنی جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نومینیٹ کیا، حضرت ابو بکر کی فضیلت پتہ چل رہی ہے، آپ کی خلافت کے لیے نومینیشن کی نشاندہی کا اظہار ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ جب آپ خود امامت کے لیے حاضر ہونے کی طاقت اور اتنی صلاحیت نہیں پا رہے تو بھی آپ کو فکر ہے، آپ کی فکر کا، آپ کی پریشانی کا ایک پیمانہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نماز کی
با جماعت نماز کا اہتمام کیسے ہوگا، آپ کی فکر کا پیمانہ کہ جماعت کیسے ہوگی، امامت کیسے ہوگی اور امامت کون کرائے گا۔ ہاں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں امانت اور احساس ذمہ داری کا رویہ ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی پوزیشن، کوئی بھی ڈیزگنیشن، کوئی بھی عہدہ، کوئی بھی پوسٹ کیا ہوتی ہے، ایک امانت ہوتی ہے، اور کسی بھی عہدے، کسی بھی تقرری، کسی بھی پوزیشن کے حوالے سے، اس فرض کی ادائیگی کے حوالے سے بے فکری، یہ اس میں خیانت کا طریقہ ہے۔ تو امانت کا تقاضا ہے کہ اگر کسی کے ذمے کوئی ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری کو ادا نہیں کر پا رہا، یعنی عدم ادائیگی کسی معاملے میں ہو رہی ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مصروفیت ہے، جائز انسانی معاملات تو انسان کے ساتھ ہی ہیں، لیکن پھر امانت کا تقاضا اور ذمہ داری اور حساسیت کا تقاضا یہ ہے کہ عدم ادائیگی، فرض کی عدم ادائیگی میں اس کا نعم البدل تلاش کرنا، تجویز کرنا اور نعم البدل کی فکر کرنا۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے وہ تجویز کر دیا، اور کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، گویا جماعت ہر حال میں پڑھی جائے گی۔ اور دوسری بات ہے کہ اصل امام اپنی جگہ کسی اور کو امامت کے لیے، نیابت کے لیے منتخب یا سجیسٹ یا نومینیٹ یا نامزد کر سکتا ہے۔ اس وقت آپ سے کہا گیا کہ حضرت ابو بکر، کس نے کہا؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ سے کہا گیا کہ حضرت ابو بکر بڑے نرم دل انسان ہیں۔ گویا نرم دل ہونا ایک پسندیدہ صفت تھی، کیونکہ آپ نے سارے صحابہ میں سے کس کو پسند کیا تھا؟ رقیق القلب صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا تھا۔ دل کی نرمی ایک پسندیدہ صفت نظر آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، کہ آپ کی نگاہ انتخاب بھی رقیق القلب شخص کی طرف اٹھتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بھی دل کی نرمی پسندیدہ ہے، دل کی سختی ناپسندیدہ ہے۔ مغضوب قوموں کا طریقہ کہ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور پھر حدیث کے الفاظ ہے نا، کسی کی بدبختی کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے، تو گویا یہ بدقسمتی، بدبختی کی علامت ہے کہ دل سخت ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوالے سے حضرت ابو بکر نرم دل شخص تھے۔ دل کی نرمی کا طریقہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ 3 تجاویز حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی نرمی کا طریقہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو۔ پھر آپ نے فرمایا ایک اور جگہ پر لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اور تیسرا آپ سے جب ایک موقع پر پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا۔ گویا نماز، قرآن، معاشرے کے کمزور طبقے کے غموں، پریشانیوں، دکھوں کو محسوس کر کے حساسیت سے ان کو دور کرنے کی کوشش کرنا، اور فکر آخرت اور موت کو یاد کرنا، یہ دل کی نرمی کا طریقہ ہے۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ وہ نرم دل انسان تھے، جب وہ اپنی جگہ کھڑے ہوں گے تو شدت غم سے لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ نے دوبارہ وہی کہا، اور کچھ حدیث کی روایت میں یہ بھی آتا ہے نا کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ بہت ہی نرم دل ہیں، آگے بھی حدیث آئے گی کہ وہ رونے لگیں گے اور لوگ قرات اور تلاوت بالکل نہیں سن سکیں گے، وہ صرف رونا ہی سنیں گے۔ تو گویا دل کی نرمی کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کس کا دل نرم ہے؟ حدیث میں آتا ہے دل کی سختی کی علامت یہ ہے آنکھ کا جامد ہونا، آنکھ کا جامد ہونا۔ حدیث میں آتا ہے دل کی سختی کی علامتیں آنکھ کا جامد ہونا، یعنی کچھ ہو جائے، بڑے سے بڑا سانحہ، بڑی سے بڑی تکلیف، غم، پریشانی، کلیمٹی، کرائسس، ایکسیڈنٹ، ایمرجنسی، آنکھوں سے آنسو ہے کہ جاری ہوتے ہی نہیں۔ آنکھ کا جامد ہونا دل کی سختی ہے۔ لمبی امیدیں ماننا اور دنیا کے معاملے میں ہرس اور ہوس کرنا، تو یہ دل کی سختی کی علامت ہے۔ آپ نے دوبارہ حکم دیا تو پھر وہی عرض کیا گیا، آپ نے تیسری مرتبہ وہی کہا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ہم نشین عورتیں معلوم ہوتی ہو، یعنی بار بار آپ سجیسٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور حضرت عائشہ جو ہے نا وہ کہتی چلی جا رہی ہیں کہ وہ نہیں پڑھا پائیں گے، وہ نہیں پڑھا پائیں گے، تم تو ان کی طرح معلوم ہوتی ہو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے چلے گئے۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض میں کچھ کمی محسوس فرمائی تو آپ 2 آدمیوں کا سہارا لے کر نکلے۔ گویا اب بھی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اب بھی میں آپ کے دونوں پاؤں کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ ذوف مرض کی وجہ سے زمین پر گھسیٹے جاتے ہیں۔
مطلب آپ دیکھ لیجئے کہ ہمیں حدیث یہ تو بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو بیمار ہونا یا تکلیف کی حالت میں ہونا عذر ہے جماعت کو ترک کرنے کا، لیکن آپ کتنی شدید بیماری اور بخار کی حالت میں جس میں آپ امامت کرانے کے پہلے استطاعت اور طاقت نہیں دیکھ پا رہے ہیں، تو اس کے باوجود جب ہلکا سا بھی افاقہ ہوتا ہے، ہلکا سا بھی کچھ بخار کی شدت اور حدت میں کمی ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر بھی ابھی کیفیت کیا کہ ابھی اپنے پاؤں چلنے کے قابل نہیں ہیں، دو مردوں کا سہارا لے کر، ایک بھی نہیں دو مردوں کا سہارا لے کر، یعنی دو مردوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، اور ابھی بھی دو مردوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بھی چلنے کے قابل نہیں، دو مردوں کا سہارا لے کر بھی چلنے کے قابل نہیں ہے، پاؤں پھر بھی گھسیٹے جا رہے ہیں، پاؤں پھر بھی گھسیٹے جا رہے ہیں، لیکن اس حالت میں بھی آپ نماز کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کی لچک، نرمی اور سہولت قرآن کے احکامات کے توسط سے بھی پہنچائی اور حدیث کے حوالے سے بھی پہنچائی، لیکن آپ کا ذاتی نمونہ افضل ترین اور بہترین ذاتی نمونہ ہے جو آپ نے اپنی ذات اقدس کے ساتھ ہمارے سب کے لیے رونما فرمایا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے پاؤں گھسیٹے جا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو دیکھا، پیچھے ہٹنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو، پھر آپ کو لایا گیا تاکہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے، پھر آپ نے نماز شروع کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اقتداء کی، جبکہ باقی لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی بائیں جانب بیٹھ گئے، جبکہ حضرت ابوبکر نے بحالت قیام نماز ادا کی۔ گویا اس حدیث میں یہ بات کلیئر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تو آ گئے تھے، جماعت میں شامل تو ہو گئے تھے، تو اس میں ہلکا سا اختلاف رائے ہے کہ اس موقع پر یہ جو یہاں پہ رودات سنائی جا رہی ہے، اس سچویشن میں امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کروائی تھی یا حضرت ابوبکر صدیق نے کروائی تھی اور آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ اس حدیث اور اس واقعے میں یہاں پر اس دن جو یہ واقعہ رونما ہوا ہے، کیونکہ یہ واقعہ ایک سے زیادہ دفعہ اس طرح رونما ہوا، اس موقع پر امامت کس نے کروائی، اس میں بہرحال اختلاف رائے موجود ہے۔ حدیث نمبر 400، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت چاہی کہ میرے گھر آپ کی تیمارداری کی جائے، تو سب نے اجازت دے دی۔ یہ وہی واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری ایام، شدید بیماری، بخار، اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ازواج مطہرات کے معاملے پر عدل کے حوالے سے مکلف نہیں کیے گئے، آپ پر بوجھ یہ نہیں ڈالا گیا تھا کہ آپ ازواج مطہرات کے درمیان عدل کریں اور برابری اور انصاف کا معاملہ کریں، اور اس کے باوجود بھی امت کی خواتین کے حقوق کی حفاظت کے لیے آپ نے بہترین سنت کا، عدل کا نمونہ جو ہے وہ وضع فرمایا۔ عصر سے لے کے مغرب تک آپ تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں باری تقسیم کر کے برابر ایکول ٹائم سب کے درمیان جو ہے وہ آپ چکر لگاتے تھے، اور پھر مغرب کی نماز کے بعد جس ام المومنین کی باری ہوتی تھی آپ انہی کے حجرے میں قیام کرتے تھے، اور یہ آپ کا ساری زندگی آپ کا معمول ہے سیرہ، اللہ یہ کہ اب بالکل مرض الموت کی یہ بیماری میں بھی کچھ دن شروع میں تو آپ باری کے مطابق ہی جاتے رہے، لیکن پھر آخری ایام میں جب بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی تو پھر آپ نے امہات المومنین سے اجازت لے لی کہ مجھے مختلف جگہوں پہ منتقل نہ کیا جائے، اور ظاہر ہے یہ بہت ہی فطری سی بات تھی کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو بیمار ہے اس کو کہا جائے کہ جگہ جگہ جو ہے وہ تبدیل کی جائے گی، اور پھر ہر دوسرے دن اگلے گھر میں شفٹ ہونا ہے اپنا سارا انتظام اور سیٹ اپ لے کر، تو یہ بہت ڈیفیکلٹ تھا آپ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کی امامت کروانے کے لیے نہیں نکل سک رہے، ان کے لیے کسی دوسری زوجہ محترمہ کے گھر منتقل ہونا ظاہر مشکل تھا اور گرا تھا، اور دوسری بات یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کی محبت اور آپ کے ساتھ ایک قرب کا تعلق بھی بہر کیف زیادہ تھا، اور حضرت عائشہ جو ہے وہ جوان بھی تھیں اور کنواری بھی تھیں، طاقت بھی زیادہ تھی، صحت بھی زیادہ تھی، محبوب بھی زیادہ تھی، قریب بھی زیادہ تھی، تو شاید اس محبت کی وجہ سے یا ان کی فرما برداری اور ان کی خدمت کی طاقت یا صلاحیت کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، واللہ عالم آپ نے اس کو ساؤنڈ نہیں کیا کہ وجہ کیا تھی، لیکن ان متفرق وجوہات کی بنیاد پر آپ نے سب سے اجازت مانگی کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے گھر جو ہے وہ قیام کروں، اور پھر سب ازواج مطہرات نے کھلے دل سے آپ کو اجازت دے دی۔ گویا جب کوئی کسی بات کا اپنا عذر بیان کر کے کوئی چیز کی اجازت طلب کرے تو اس کو اجازت دے دینا زیادہ قرین ثواب اور پسندیدہ ہے، اور امہات المومنین کی کشادہ ذہن کا بھی یہ تصور ہے، اور ان کے آپس کے رقابت کے جذبوں کی کمی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کے درجے کا احساس بھی ہو رہا ہے، اور پھر وفات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے حجرے میں ہوئی، اس حالت میں کہ حضرت عائشہ خود بسا اوقات اس کا ذکر کیا کرتی تھی کہ آپ کا سر مبارک میرے سینے پہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے قرب کی حالت میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے حجرے میں آپ کی تدفین کا معاملہ بھی کیا گیا۔ ایثار کا معاملہ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے موقع پر اتنے قریب بھی تھے، اور پھر ان کی تدفین بھی حضرت عائشہ ہی کے حجرے میں ہوئی، اور کتنا زیادہ قرب کا معاملہ، اور حضرت عائشہ کی یہ شدید خواہش تھی کہ میری وفات کے بعد جب میں دفن کی جاؤں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری قبر ہو، اور بہت زیادہ ان کی خواہش تھی۔ لیکن پھر جب حضرت عمر نے یہ جگہ مانگی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ ایثار اور کسی کے لیے قربانی دینے کی وہ تربیت، کہ آپ نے ان کو یہ جگہ جو ہے وہ مرحمت فرما دی۔ ہاں جی، کل ہماری 3 حدیثیں جو ہیں وہ ہماری پہلے آغاز سٹارٹ آف دا لیسن میں ہماری چھوٹ گئی تھی، ہمیں وہ پہلی 3 حدیث جو ہیں پچھلے سبق کی وہ ہم کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہمارا سبق جاری رہے گا۔ باب نمبر 16، اقامت کے وقت لوگ امام کو دیکھ کر کب کھڑے ہو جائیں۔ حدیث نمبر 387، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کی اقامت کہی جائے تو تم اس وقت تک کھڑے نہ ہوا کرو جب تک مجھے آتے نہ دیکھ لو۔ مدنی دور، مسجد نبوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم با جماعت نماز کا ایک طریقہ، اور یہ کہ بعد جماعت نماز کے لیے لوگ کب صف بندی کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کی نشاندہی اور اس کی تربیت اور اس کی تعلیم کا معاملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تکبیر کہی جا رہی ہے، یہ کون سی تکبیر ہے؟ یہ اذان کی تکبیر بھی نہیں ہے، یہ اقامت کی تکبیر بھی نہیں ہے، یہ نماز کی امامت کی تکبیر بھی نہیں ہے، اقامت کی تکبیر ہے، کیونکہ ابھی امامت نہیں ہوئی، یہ اقامت کی تکبیر ہے، کیونکہ اس کے بعد امام کے کھڑے ہونے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اقامت کی تکبیر کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں کہ جب تم مجھے، اور آپ کے توسط سے ہی ایک امام کا بھی حوالہ اسی سے ہوگا کہ جب تک تم مجھے یا کسی اور امام کو آتے، یعنی وہ شخص جس نے امامت کروانی ہے نماز کی، اس کو جب تم امام کو آتے نہ دیکھ لو تو اس وقت تک مقتدی کھڑے نہ ہو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ کیا تھا، جب اذان پکاری جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر، اپنے حجرہ مبارک ہی میں اپنی سنتیں ادا فرماتے تھے۔ سنتیں، اور آپ نے تاکید بھی اسی کی سنتیں ادا کرنے کے بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے مسجد نبی کے صحن میں تشریف لاتے تھے، کیونکہ آپ کے حجرات تو بالکل ہی مسجد نبی کے صحن کے ساتھ متصل تھے، تو آپ پھر حجرے سے نکل کر مسجد نبی کے صحن میں تشریف لاتے تھے تاکہ آپ امامت کروائیں۔ تو آپ نے یہی تاکید فرما دی کہ جب تک تم مجھے نکل کر آتے ہوئے نہ دیکھا کرو، امامت پکاری بھی جا چکی ہو تو بھی تم صف بندی کر کے جماعت کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو۔ اس میں اصل میں ایک حکمت ہے، جو مقتدی ہیں اور وہ لوگ جو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں ان کے لیے ایک سہولت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اقامت پکاری جا چکی ہو اور امام کے آنے میں کچھ تاخیر ہو جائے، تو بے وجہ مقتدیوں کو زیادہ دیر صف بندی کی حالت میں رہنے کے تردد اور مشکل سے بچانے کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ جب امام آئیں گے تب ہی کھڑے ہو۔ تو لہٰذا بس اوقات اگر امام کو آنے میں کچھ تاخیر ہو جائے گی تو مقتدی جو ہیں وہ تردد سے بچ جائیں گے، تو اس لیے آسانی اور سہولت دینے کے لیے مقتدیوں کو یہ طریقہ اور ادب اور سلیقہ سکھا دیا گیا۔ اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام کے آنے سے پہلے اقامت کی تکبیر پکاری جا سکتی ہے، اور کچھ روایت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات چونکہ بالکل ہی حرم کے مسجد نبی کے صحن کے ساتھ ہی جڑے ہوئے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ حضرت بلال جب اقامت پکار رہے ہوتے ہوں تو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھ لیتے ہوں، اور ان کو آتے ہوئے اور نکلتے ہوئے دیکھنے پر وہ اقامت پکارتے ہوں اور ابھی مقتدی نہ دیکھتے ہوں، تو اس حوالے سے آپ نے کہا کہ جب تک مجھے تم لوگ بھی نہ دیکھو تم لوگ کھڑے نہ ہوا کرو۔ اور اس معاملے میں آراء جو ہیں کہ جب اقامت پکاری جائے تو صف کے لیے مقتدیوں کو کب کھڑے ہونا ہے، آئمہ کی رائے جو ہے وہ مختلف ہے۔ امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ جب اقامت مکمل ہو جائے، مقتدی کب کھڑے ہوں گے؟ جب اقامت مکمل ہو جائے۔
امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ حی علی الصلاح، کہ جب حی علی الصلاح کے کلمات پکارے جائیں گے تب کھڑے ہوں۔ امام مالک کہتے ہیں کہ تکبیر کے آغاز سے ہی کھڑے ہو جائیں، اور امام احمد بن حنبل کی رائے ہے کہ جب قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کے کلمات پکارے جائیں تو تب کھڑے ہو جائیں۔ تو لہٰذا چار ائمہ کی رائے کھڑے ہونے کے حوالے سے فرق ہے۔ شاید میرا خیال ہے کچھ لوگوں کا لکھنا رہ گیا، میں پھر دوہرا دوں۔ امام شافعی کی رائے کہ جب اقامت مکمل ہو جائے، سارے کلمات پکارے جائیں، پھر کھڑے ہوں۔ امام ابو حنیفہ کی رائے کہ جب حی علی الصلاح کے کلمات پکارے جائیں تب کھڑے ہوں۔ امام مالک کی رائے کہ تکبیر کے آغاز ہی میں کھڑے ہو جائیں، اور امام احمد کی رائے قد قامت الصلاۃ کے وقت کھڑے ہو جائیں۔ باب نمبر 17، تکبیر کے بعد امام کو اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے۔ حدیث نمبر 388 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ نماز کی اقامت ہو گئی، یعنی اذان ہوئی، اس کے بعد اقامت بھی پکار دی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک گوشے میں کسی سے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے، اور آپ نماز کے لیے نہیں کھڑے ہوئے یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو نیند آنے لگی۔ گویا مسجد نبوی مدنی دور ہے، مسجد نبوی ہے، اذان کے بعد اقامت، اور اقامت کے حوالے سے اقامت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ہی میں، لیکن کسی سے ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات کی تاخیر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی امامت کے لیے حاضر نہیں ہوتے ہیں، اور تاخیر دونوں کے بیچ میں ایک تردد اور تاخیر کا معاملہ۔ تو گویا اس سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو باتیں واضح ثابت ہو رہی ہیں کہ اقامت کے بعد امام تاخیر امامت میں کروا سکتا ہے۔ اگر کوئی جائز شرعی عذر ہے، کوئی کام ہے، کوئی مصروفیت ہے، تو اس کے سبب، جائز عذر کے سبب یا ضرورت یا کام کے سبب تاخیر امامت میں کروائی جا سکتی ہے۔ اور اس میں بھی کچھ آراء ائمہ اکرام کی مختلف نظر آتی ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی رائے کے علاوہ باقی تمام تینوں جو ائمہ ہیں ان کی رائے تو یہ ہے کہ اگر امام کو کوئی عذر ہو تو وہ تاخیر کروا سکتے ہیں، لیکن ان تینوں ائمہ کی رائے یہ بھی ہے کہ اگر عذر نہیں ہے تو بلا عذر تاخیر مکروہ ہے، بلا عذر تاخیر مکروہ ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ دیر کرنا بہرحال جائز نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ کی رائے میں یہ ہے کہ اقامت کے بعد امام کو بغیر تاخیر کے تکبیر تحریمہ پکارنی ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تاخیر جائز نہیں ہے۔ باقی تینوں ائمہ کے نزدیک اگر کوئی وجہ موجود ہے، عذر موجود ہے، تو تاخیر کی اجازت موجود ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک تاخیر جائز ہی نہیں ہے۔ یہ ائمہ کے معاملات کے درمیان اختلاف آپ کو مختلف حدیث کے معاملات میں نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ اس ڈفرنس آف اوپینین کے باوجود ان کے درمیان لڑائی جھگڑا گروہ اور مسلک پرستی کا طریقہ بہرحال اختیار نہیں ہوا۔ باب نمبر 18، نماز با جماعت کا فرض ہونا۔ حدیث نمبر 389 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دے دوں، پھر نماز کے لیے اذان کہوں، پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کا امام بنے، اور خود میں لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، اور پھر انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔ استغفر اللہ، کتنی بڑی بات! آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت جلا دو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ مسجد میں موٹی ہڈی یا 2 عمدہ گوشت والی ہڈیاں پائے گا تو عشاء کی نماز میں ضرور حاضر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی سخت ان کی ایک رائے اور ان کا ایک سخت ہی ناپسندیدگی کے اظہار جو ہے وہ اس حدیث میں پتہ چل رہا ہے۔ نماز کے حوالے سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ نماز با جماعت فرض ہے، نماز با جماعت فرض ہے، اور اس حدیث سے با جماعت نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت
اور اس کو ترک کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی کی شدت کا احساس ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو با جماعت نماز کو ترک کرنا کتنا شدید ناپسند تھا، اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ اگر ہم عمومی باتوں میں سے دیکھیں تو اس میں یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ ایک امام اپنی جگہ کسی دوسرے کو نائب امام بنا سکتا ہے۔ ایک امام کو اگر کہیں کسی کام سے کسی عذر سے جانا ہے تو جانے سے پہلے کسی اور نائب امام کی نیابت کا اعلان اور تقرری اور اس کو اپوائنٹ کرنا پسندیدہ ہے، اور ذمہ داری کا احساس اور ذمہ داری اور امانت کا تقاضا بھی ہے۔ اور ویسے بھی کہ اگر امام نہ بھی ہو تو نماز بہرحال ہونی با جماعت ہی ہے، کوئی اور امامت کروا دے گا لیکن جماعت ترک نہیں ہوگی اگر امام نہیں ہے، نماز بہرکیف ہونی با جماعت ہی ہے۔ آپ نے یہ کہا اس حدیث میں ناپسندیدگی کے اظہار کے لیے کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ آج اگر ہم اپنے گھروں کا محاسبہ کریں اور آج اپنے معاشرے میں گھروں کا محاسبہ کریں تو بلا عذر صحت مند تندرست اعضاء، سہولتوں، اپرچونٹیز سب کچھ میسر ہونے کے باوجود، بغیر کوئی شرعی عذر ہونے کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں مرد گھروں میں بیٹھے با جماعت نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کے لیے تو کہہ دیا، آپ نے تو فرما دیا کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن آج آپ دیکھیں کہ شاید واقع حقیقتاً تو آگ کے شعلے نہیں بھڑک رہے، لیکن آگ تو معاشرے کے گھر گھر میں لگی ہوئی ہے۔ معاشرے کے گھروں میں کیا خیال ہے آج آگ لگی ہے کہ نہیں؟ آپس کی نفرتوں کی، آپس کے کینے، آپس کے بغض، آپس کی نفرتیں، آپس کی قدورتیں، ارے آگ ہی تو ہے کہ بیٹے باپ کے دشمن ہیں، بھتیجے چاچے کو قتل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بہنیں ایک دوسرے کے گلے کاٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کبھی بہنیں بھی ایک دوسرے سے دشمنیاں کرتی، کبھی بیٹی ماں کی بھی دشمنی کرتی نظر آتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ نفرتوں کی آگ لگی ہے کہ نہیں؟ بے حیائی کے شعلے بھڑک رہے ہیں آج ہمارے گھروں میں کہ نہیں بھڑک رہے؟ ظلم، زیادتیاں، نفرتیں، کینے، بغض، عداوتیں، حق تلفیاں، یہ سب آگ ہی تو ہے۔ ہاں ظاہری طور پر آگ کے شعلے نہیں بھڑک رہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ نماز اور نماز کی اقیم الصلاۃ سے دوری ہے، جو آج یہ تمام نفرتوں کی اور تمام ظلم اور زیادتی کے شعلے ہمارے آنگنوں میں بھڑکتے ہوئے نظر آ رہے۔ باجماعت نماز حکم خداوندی ہے، فریضہ دین ہے۔ جواز کہاں سے ہے؟ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں بارہا اقیم الصلاۃ، اور اقیم الصلاۃ کی تفسیر مفسرین قرآن جب لکھتے ہیں تو اس میں باجماعت نماز ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ حکم دیا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ باجماعت نماز کا حکم ہے۔ تو گویا جب ایک حکم قرآن میں حکم آیات الہی کی شکل میں آ جاتا ہے تو وہ حکم خداوندی ہے، فریضہ دین ہے، اور اس کے فرض ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک نماز فرض ہے، اور یہ اپنا جواز کہاں سے دیتے ہیں؟ ایک تو قرآن کی ان آیات کے حوالے سے، اور یہ دونوں ائمہ نماز کی فرضیت کا دوسرا حوالہ اسی حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر نماز فرض نہ ہوتی تو آپ جلانے کی وعید کا تذکرہ نہ کرتے۔ ان دونوں ائمہ کی رائے یہ ہے کہ ایک تو اقیم الصلاۃ اور وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ یہ جواز ہے کہ نماز فرض ہے، اور دوسرے کہ اگر نماز فرض نہ ہوتی تو آپ جلانے کی وعید اور اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔ لیکن بعض کی رائے میں باجماعت نماز واجب ہے، اور وہ جواز کہاں سے نکالتے ہیں؟ میں پورا مباحثہ آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ لاجک آپ کو شاید لوگ پیش کریں گے، لیکن آپ کے پاس اس کے فرض ہونے کی وضاحت میں قرآن کی آیات کا حوالہ ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نماز واجب ہے، باجماعت نماز واجب ہے، وہ اپنا حوالہ کہاں سے نکالتے ہیں؟ وہ اس حوالے سے، اسی واقعے سے اپنا حوالہ نکالتے ہیں کہ نماز باجماعت واجب تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ کسی اور کو امامت کے لیے مقرر کر کے اس کو ایک موقع پر ترک کرنے کا طریقہ اختیار کرنے کا اظہار کیا۔ کیا آپ نے یہی کہا نا کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو پوائنٹ کرتا اور میں خود جماعت سے نکل جاتا اور لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا؟ تو ان کے نزدیک اگر فرض ہوتی نماز تو آپ جماعت کو ترک کر کے لوگوں کے گھروں کو آگ لگانے کے لیے جانے اور نکلنے کا تذکرہ نہ فرماتے۔ تو لہٰذا یہاں سے وہ اس بات کو اختراع کرتے ہیں
کہ وہ واجب ہے، اس لیے آپ نے ایک دفعہ اظہار کر دیا کہ میں اس کو ترک کر دیتا. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر فرضیت ہوتی تو آپ ترک کرنے کا اظہار نہ کرتے. حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے. آپ نے صرف ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے اور زجر اور جھڑکی اور ڈانٹ کے لیے یہ کہا تھا. آپ ایکچولی گئے نہیں تھے، آپ نے ایکچولی ترک نہیں کی تھی. تو وہ یہاں سے اس کا جسٹ بیکاز کہ آپ چیز کو تھریٹ کر رہے ہیں، آپ نے جماعت چھوڑی تو نہیں تھی. اگر آپ چھوڑتے تو شاید یہ جواز بنایا جا سکتا تھا. حالانکہ قرآن کے احکامات کے ہونے کے باوجود بھی یہ جواز نہ بنایا جا سکتا ہے اور نہ بنانے کی ضرورت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک نہیں کیا تھا. یہ صرف ایک جھڑکی تھی، یہ ایک ڈانٹ تھی، اور ناپسندیدگی کی کراہت محسوس کرانے کے لیے آپ نے فرمایا تھا. ایکچولی آپ نے عملی طور پر ترک نہیں کیا تھا. اور یہ دوسری رائے اسی واقعے سے ایسے بھی نکالتے ہیں کہ اگر یہ فرض ہوتی تو آپ صرف ڈانٹ یا جھڑکی یا ناپسندیدگی کی اظہار قولی طور پر کر کے ایکچولی جلانے سے رکے نہ رہتے. یہی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز فرض نہیں یہ واجب ہے، اس واقعے سے دوسرا حوالہ وہ کیا نکالتے ہیں کہ اگر نماز فرض ہوتی تو وہ پھر صرف جھڑکی دے کر یا حدیث میں ڈانٹ دے کر رک نہ جاتے، پھر ایکچولی جلا دیتے. اور چونکہ آپ نے ایکچولی جلایا نہیں، صرف ڈانٹ اور ڈپٹ تک یہ معاملہ رکھا، تو یہ واجب ہے، یہ فرض نہیں. کیونکہ جو چیزیں واقعی گناہ تھیں اور جو چیزیں واقعی شریعت میں حرام ہیں، ان کے لیے آپ نے سختی سے تدارک کا طریقہ اختیار کیا. مثلا سود قابل جنگ ہے. مانعین زکوٰۃ سے ایک اسلامی معاشرے میں کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے. اور مانعین زکوٰۃ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا ارادہ فرمایا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کی وفات کے بعد وہ لشکر روانہ بھی کیا. اسی طرح سود، شراب خوروں کے خلاف بھی کیا ہے؟ ایک اسلامی معاشرے میں اعلان جنگ ہے. ایک اسلامی معاشرے میں جھوٹے نبوت کے دائی، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف بھی کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے. تو لہٰذا یہ دوسری رائے ہے جو واجب ہونے اور وجوب کے حوالے سے یہ لوگ اس کی فرضیت کے حوالے پر اعتراض کرنے کے لیے اور جواز نکالنے کے لیے اس کے واجب ہونے پر یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز فرض ہوتی تو آپ صرف ڈانٹ ڈپٹ اور جھڑکی تک معاملہ نہ رکھتے، آپ حقیقتاً جلا دیتے، جیسے آپ نے مانعین زکوٰۃ کے گھروں کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا اور جیسے جھوٹے دایان نبوت کے خلاف جنگ کا معاملہ کیا گیا، ان کے ساتھ بھی جنگ اور ان کے گھروں کو جلانے اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ اختیار کیا جاتا. اور پھر کچھ آراء شاید آپ کو یہ بھی نظر آئیں گی کہ یہ واجب بھی نہیں، سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا. تو لہٰذا یہ مختلف آراء شاید کہیں کہیں کچھ فقہ اور حدیث کی کتابوں میں آپ کی نظر سے گزریں گی، لیکن واضح طور پر یاد رکھیے با جماعت نماز فرض ہے. جواز کہاں سے ہے؟ اقیموا الصلاۃ. بارہا قرآن میں اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ کا تذکرہ. تو لہٰذا نماز با جماعت فرض ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اکیلے رکوع نہیں کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. با جماعت نماز کا حکم ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی ترک نہیں کیا. میں خداوندی کی اطاعت یہ فریضہ دین ہے. میں نے آپ کو یہ مختلف آراء ذہنوں کو الجھانے کے لیے نہیں، اس کی فرضیت پہ قائل کرنے کے لیے، اور اگر آپ مختلف آراء کسی کی زبان سے سنیں تو ان کو نگیٹ کرنے کا طریقہ بتانے کے لیے آپ کو یہ آراء سنائیے. باب نمبر 28، کیا امام جس قدر لوگ موجود ہوں انہیں نماز پڑھا دے؟ کیا جمعے کے دن بارش میں خطبہ پڑھے؟ حدیث نمبر 401، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بارش اور کیچڑ کے دن لوگوں کے سامنے خطبہ دیا. گویا صحابہ اکرام حضرت عبداللہ بن عباس بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں. ان کا رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور حیات طیبہ کے بعد کہ بارش کے دن، کیچڑ کے دن بھی آپ خطبے دین کی تعلیم کا طریقہ جاری ہے. اور پھر مؤذن کو حکم دیا کہ جب وہ حی علی الصلاح پر پہنچے تو یوں کہہ دے، کیا کہہ دے؟ اپنی اپنی قیام گاہوں پر نماز پڑھ لو. الصلاۃ فی الرحال، اپنے اپنے جہاں جہاں تمہاری جگہ ہے، جہاں جہاں تمہارا سامان بندوبست ہے، وہیں پر نماز پڑھ لو. لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے.
یعنی حضرت عبداللہ بن عباس نے پہلے خطبہ دیا، جب مؤذن نے اذان دی تو آپ نے کیا کہا، مؤذن کو کہا کہ جب اذان دو گے تو پھر بیچ میں یہ بھی کہہ دینا کہ بارش کا دن ہے، کیچڑ وغیرہ پھسلن ہو چکی ہے، تو لوگوں کو کہنا کہ اپنے اپنے گھروں ہی کے اندر نماز پڑھ لیں۔ تو جب اذان کے اندر یہ کلمہ پکارنے کا کہا گیا اور یہ اعلان کیا گیا اذان کے اندر، تو لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کیوں دیکھنے لگے؟ حیرت سے دیکھنے لگے کہ یہ کیا بات ہے۔ تو اس پہ حضرت، اور لوگوں نے اس چیز کو برا بھی سمجھا، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اسے برا خیال کیا، یعنی تم لوگوں کو شاید میرا یہ اذان میں اعلان کروانا شاید تمہیں ٹھیک نہیں لگا، حالانکہ یہ کام اس شخصیت نے کیا ہے جو مجھ سے کہیں بہتر ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ اذان میں مسجد میں آنا ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اچھا نہیں سمجھا کہ تمہیں تکلیف میں ڈالوں۔ گویا حضرت عبداللہ بن عباس نے خطبہ دینے کے بعد اذان میں مؤذن کو یہ کہا کہ لوگوں کو بارش کے دن یہ کہہ دو کہ بعد جماعت نماز کے لیے حاضر نہ ہوں، اپنے اپنے گھروں میں آ جائیں۔ لوگوں نے اس پر تنقید کی، اس کو برا سمجھا، تو آپ نے اپنے عمل کا جواز دیا۔ گویا صحابہ اکرام جب بھی کوئی کام کرتے تھے، اپنا کوئی عمل کرتے تھے، تو بلا جواز نہیں کرتے تھے۔ لوگ کسی کام کو، غیر معمولی کام کو ہوتے ہوئے دیکھتے تھے تو اندھا دھند پیروی نہیں کرتے تھے اور بغیر وجہ کے خاموشی اختیار نہیں کرتے تھے۔ لوگ جب کسی غیر معمولی کام یا نارم سے ہٹے ہوئے کام کو تابعین، تبع تابعین، صحابہ اکرام دیکھتے تھے تو اس کی وجہ، اس کی توجیہ دریافت کرتے تھے، اس کی تنقید کی جاتی تھی، اس پر اعتراضات کھلے دماغ سے کیے جاتے تھے۔ اور کرنے والا، آپ دیکھیں کہ کتنا پازیٹیو ماحول ہے، منفی ماحول نہیں ہے، کتنا پازیٹیو ماحول ہے۔ کرنے والا کرتا تھا تو کسی جواز سے کرتا تھا، اور اس کا جواز قرآن، حدیث اور سنت ہوتی تھی۔ جب کوئی غلط کام، غلط کیا، جب کوئی نارم سے ڈیفرنٹ کام ہٹا ہوا کوئی دوسرے لوگ دیکھتے تھے تو اس کی وجہ پوچھی جاتی تھی۔ نارم سے ہٹے ہوئے کام پر خاموشی نہیں ہے، اس کی تنقید، اس کی نکتہ چینی، اس کی کرٹیسزم پازیٹیولی کی جاتی تھی، اور جس کی تنقید ہوتی تھی اس کام پر وہ پھر اپنا جواز دیتا تھا۔ ایک علمی ماحول ہے، ایک لاجک کا ماحول ہے، ایک دلیل کا ماحول ہے۔ ڈفرنس آف اوپینین ہے، تنقید ہے، اعتراضات ہیں، کرٹیسزم ہے، یہ فطری ہوگا، افراد میں ہوگا، ہوا ہے اور ہوتا رہے گا۔ لیکن اس پہ مثبت رویہ کہ جب تنقید ہوگی تو جس کی تنقید، جس پر اعتراض ہوا ہے، وہ دلیل، علمی لاجک کے ساتھ جواب دے اور معاملے کو رفع دفع کر دے۔ ذاتیات پر نہیں اترا گیا، علمی سطح پر آ کر بات کی گئی۔ اور پھر یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ صحابہ اکرام اپنی دلیل ہمیشہ حدیث اور سنت کو بناتے نظر آ رہے ہیں۔ پھر ایک اور نمونہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین میں کوئی تنگی نہیں، لا اکراہ فی الدین، مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا، دین میں سہولتیں ہیں، دین میں آسانیاں ہیں۔ یہاں پر بارش کے دن میں با جماعت نماز سے رکنے کا عذر بھی ثابت ہو رہا ہے۔ بارش ہے، میਂہ ہے، کیچڑ، پھسلن، لوگوں کی وجہ آنا مشکل، تردد اور دشواری کو مد نظر رکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر بہت زیادہ برف باری ہے یا باری ہے، سنو سٹارمز ہیں، ہیل سٹارمز ہیں، جس کی وجہ سے آنے والے کے لیے رکاوٹ ہے اور مشکل ہے، تو ایسے حالات میں با جماعت نماز کے لیے بھی اور جمعے کی نماز کے لیے بھی شرعی عذر موجود ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ صرف لچک ہے، یہ صرف لچک ہے، یہ چھوٹ ہے عذر کی حالت میں، لیکن یہ مناہی نہیں ہے۔ عذر کی حالت میں اگر کوئی آ سکتا ہے یا آنا چاہتا ہے، یا بارش اور میंہ کے دن اگر کوئی سہولت رکھتا ہے یا حالات رکھتا ہے اور آنا چاہتا ہے، تو اس کو مناہی نہیں کی جا رہی، یہ صرف ایک سہولت دی جا رہی ہے، لچک دی جا رہی ہے۔ یہ کراہت نہیں ہے بارش میں نماز با جماعت کے لیے حاضر ہونے کی۔ آج کے دور میں اگر دیکھیں کہ بارش ہے، یا باری ہو رہی ہے اور بہت زیادہ آندھی طوفان ہے، آج گاڑیاں موجود ہیں، بہترین سواریاں موجود ہیں، مسجدیں بہترین موجود ہیں، اور پھر سڑکیں اور یہ سب کچھ، تو اس حالت میں اگر کوئی جا سکتا ہے تو اس کو عذر بنا کے بے وجہ سے نماز سے رکے رہنا عذر نہیں بنایا جائے گا۔ حدیث نمبر 402، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک انصاری شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی کس چیز کی تذکرہ کیا؟ با جماعت نماز
میں اپنی غیر حاضری کا تذکرہ کیا کہ میں پڑھنے کی طاقت، قدرت، استطاعت نہیں رکھتا. اور وجہ کیا تھی؟ وہ فربا آدمی تھا، یعنی بہت ہی زیادہ موٹا تھا. بہت زیادہ جو بھاری بھرکم جسم کا ہو، بسا اوقات اس کے لیے چلنا پھرنا اور کسی جگہ پہ پہنچنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا وہ بہت ہی فربا آدمی تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنے بھاری بھرکم جسم کا تھا کہ اس کے لیے مسجد نبوی میں پہنچنا جو ہے وہ مشکل تھا، بلکہ ناممکن حد تک مشکل تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. پھر اس شخص نے کیا کہا؟ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا. یہ کوئی شکرانے کے طور پہ اور مہربانی کے اعتراف کے طور پہ نہیں کھانا تیار کیا. آپ نے ان کی دعوت جو ہے وہ اپنے گھر کی، ان کو اپنے گھر مدعو کیا اور ان کا کھانا تیار کیا. گویا رہنما کو، امام کو، اپنے کسی لیڈر کو، اپنے کسی سربراہ کو اپنے گھر مدعو کرنا، اس کے طعام کا بندوبست کرنا شرعی طور پر یہ جائز ہے. کھانے کے لیے تیار کیا اور پھر رہنماؤں کو، سربراہوں کو، اماموں کو اگر بلایا جائے، ماتحت بلائے یا ارد گرد میں سے کوئی بلائے، تو دعوت، مومن کا مومن پر حق کیا ہے کہ جب وہ اسے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے. اس نے آپ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور اس نے کیا کیا؟ آپ کے لیے چٹائی بچھا دی، چٹائی کے ایک کنارے کو دھو دیا، پھر آپ نے اس پر 2 رکعت ادا کی. ہو سکتا ہے کہ وہ چٹائی جو ہے وہ گندی ہو یا کوئی میل کچیل یا کوئی غلاظت یا کوئی گندگی وغیرہ اس کو لگی ہو، تو آپ کی نماز کے لیے چٹائی بچھائی. گویا چٹائی وغیرہ پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، یا وہ چٹائی جو کسی اور کام کے لیے استعمال ہوتی ہے اس پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور پھر بنیادی بات ہے کہ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر مدعو اس لیے کیا تھا کہ آپ تشریف لائیں گے اور آپ ایک جگہ پر اس کے گھر پہ نماز پڑھیں گے، اور وہ شخص جو باجماعت نماز کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا اور لچک دے دی گئی تھی، سہولت دے دی گئی تھی، اس کو عذر کی بنیاد پر اپنے گھر کے اسی حصے، اسی جگہ پر نماز پڑھے گا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. گویا ایک محبت، ایک عقیدت، ایک قرب کا احساس جو ہے اس کو تازہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ نماز پڑھائی. تو آل جارود میں سے ایک آدمی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت پڑھا کرتے تھے؟ گویا یہاں پر آپ نے چاشت کی نماز کی 2 رکعتیں ادا کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اس روز کے علاوہ کبھی بھی آپ کو یہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا. تہجد کی نماز پڑھنا، اشراق کی، فجر کی نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں نظر آتا ہے. اور حضرت انس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ساختہ غلام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بتاتے نظر آتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع کے علاوہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. باب نمبر 29، دوران اقامت اگر کھانا آ جائے تو کیا کرنا چاہیے. یعنی اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اقامت پکاری گئی ہے، یعنی جماعت کھڑی ہونے والی ہے. تو اس حالت میں اگر کھانا بھی ساتھ آ جائے تو پک اینڈ چوز کیا کریں گی؟ کیا آپشن ہے؟ 2 آپشنز دی جا رہی ہیں. کون سی آپشن دی جا رہی ہے؟ با جماعت نماز اور کھانے میں سے کون سی چیز کو پک آؤٹ کرنا ہے، آپشن اور طریقہ سکھایا جا رہا ہے. حدیث نمبر 403، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے تو مغرب کی نماز سے قبل کھانا کھاؤ اور اپنا کھانا چھوڑ کر نماز کے لیے عجلت نہ کرو. اللہ اکبر! دین میں کتنی نرمیاں ہیں، کتنی سہولتیں ہیں. ادھر می کے دن، بارش کے دن نماز با جماعت اور جمعے کی نماز تک ترک کرنے کا عذر دے دیا گیا. پھر ایک شخص کا جسم بہت ہی زیادہ موٹا فربا ہے یا کوئی بیمار ہے، مختلف حالتوں میں عذر دیا جا رہا ہے. اور یہاں پر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر دسترخوان بچھ گیا ہے، کھانا چن دیا گیا ہے تو پھر کیا کیا جائے گا. گویا جب دسترخوان چن دیا گیا ہے اور ادھر اقامت کھڑی ہے تو حدیث کا حوالہ تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ پھر کیا کرو؟ پہلے کھانا کھا لو اور پھر بعد میں نماز پڑھو. حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 3 باتوں کا غلبہ ہو تو نماز ادا نہ کرو. 3 باتوں کا غلبہ: بھوک کا غلبہ، نیند کا غلبہ اور رفع حاجت. رفع حاجت یعنی اپنی جو حاجت کی رفع کرنے کی جو ہے معاملہ، اگر اس کی ضرورت ہو تو اس سے فارغ ہونے کے بعد نماز ادا کرو. گویا دین میں آسانی ہے، دین میں سہولت ہے، دین میں لچک ہے، اور دین فطری اور جائز ضرورتوں کو مد نظر رکھتا ہے. بے جا کا تشدد، غیر فطری احکامات اور غیر فطری ہماری فطرت، ہماری طاقت، ہماری استطاعت سے زیادہ پابندیاں اور سختیاں ہمارے دین میں رائج نہیں کی گئی. اب اس میں معاملہ کیا ہے؟
جمہور علماء کی رائے تو یہ ہے کہ اول کھانا مستحب ہے. جمہور علماء کی رائے ہے کہ اول کھانا مستحب ہے. بعض علماء کے نزدیک اول کھانا جب بھوک کا غلبہ ہے تب مستحب ہے، ادروائز نہیں. اور یہی مذہب امام شافعی کا بھی ہے. امام شافعی کی رائے ہے کہ اگر بھوک کا غلبہ ہو اور دسترخوان چن دیا گیا ہو اور کھانے کے خراب ہو جانے کا امکان ہو تو پھر اول کھانا مستحب ہے، بہتر ہے، پسندیدہ ہے. امام احمد بن حنبل کی رائے ہے کہ ہر حال میں، چاہے بھوک لگی ہے، چاہے کھانے کے خراب ہونے یا نہ ہونے کا امکان ہے یا نہیں ہے، ہر حال میں مستحب ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ساری رائے اور تمام آراء اس حال میں ہیں جب تک ابھی نماز کا وقت تنگ نہ ہو. نماز کا وقت اگر تنگ نہیں تو یہ رائے تب کے لیے ہے، کیونکہ نماز کی تاخیر بالاجماع وہ جائز نہیں. ان تمام ائمہ کے اس بات پر اجماع اور اس پر کنسنسس آف اوپینین ہے کہ نماز کے وقت کی تاخیر جو ہے، یعنی وقت کا نکل جانا جو ہے، وہ جائز نہیں ہے. تو یہ رائے کہ پہلے کھانا کھانا مستحب ہے، بھوک لگی ہے، بھوک کا غلبہ ہے، کھانے کے خراب ہونے کا امکان ہے، یہ مستحب ہے نہیں ہے، جو بھی معاملہ ہے، یہ سب رائے تب تک ہوں گی جب تک نماز کا وقت تنگ نہیں ہے. اگر نماز کا وقت تنگ ہے اور نماز کے وقت کے نکل جانے کا امکان ہے تب کھانا جائز نہیں ہے. ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اپنی نماز، اپنے کھانے اور اپنے طعام اور اپنے دسترخوان کی ساری سرگرمیوں کو ایک نمازی کو پلان کرنا بھی ضروری ہے. شریعت نے تو اجازت دے دی، مجبوری کی کبھی ایک آدھ حالت میں اس اجازت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اس اجازت کی بنیاد پر اپنی عادت ہی ایسی بنا لینا، اپنا ٹائم ٹیبل، روٹین، شیڈیول ہی ایسا بنا لینا کہ ہر دفعہ ہی مغرب کی اذان سے پہلے اور مغرب کی نماز سے پہلے ہی کھانے پینے کا اہتمام شروع ہو جائے. یہ نمازی کو بھی اپنی روٹین، اپنے ٹائم ٹیبل، اپنے شیڈیول کا دھیان رکھنا ہے. اور شیڈیول کو، جیسے میں بہت دفعہ کہا کرتی ہوں نا، کہ اپنے ٹائم ٹیبل کو نماز کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ایڈجسٹ کریں. نماز کے ٹائم ٹیبل کو اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق ایڈجسٹ نہیں کرنا. اٹ ہیز ٹو بی دا وے اراؤنڈ. تو یہ کہ اللہ نے، شریعت نے ہمیں اجازت اور لچک تو دے دی ہے، لیکن اس لچک سے ہر نماز پہ اور ہر وقت ہر کھانے کے ساتھ فائدہ اٹھانا اصل طریقہ نہیں ہے. مجبوری کی حالت میں یہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر کبھی کبھار ہو گیا تو پھر اسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن روٹین میں اگر ایک دفعہ ہو گیا تو آگے سے پھر بھرپور اہتمام کرنا ہے نمازی کو کہ اس کا امکان ہی نہ ہو. وقت پہ پہلے کھا لیجئے یا بعد میں کھا لیجئے، اور نماز کے ٹائم کا اہتمام جو ہے اس کے مطابق پلاننگ کریں. اور یہ صرف نمازی مرد کو نہیں، گھر کی خاتون خانہ کے بھی ذمہ ہے. گھر کی خاتون خانہ کو بھی اپنے دسترخوان کو اس وقت پر لگانا، اس وقت پر بچھانا، اس وقت پر چننا ہے کہ جب گھر کے مردوں کی بعد جماعت نماز میں خلل کا امکان نہ ہو. پھر خواتین پہلے وقت کا دھیان نہیں کرتی، پھر دسترخوان چن دیا جاتا ہے، اور پھر اگر مرد نماز کے لیے، لو ابھی تو میں نے کھانا لگایا، پھر میں پھر سے کھانا لگاؤں گی، پھر ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر روٹیاں بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی، پھر سارا کچھ خراب ہو جائے گا، اور پھر گلے شکوے. تو لہٰذا یہ خاتون خانہ کا بھی اہتمام ہے، اور مردوں کے اقیم الصلاۃ میں معاونت ہے خاتون خانہ کی طرف سے، اگر وہ بھی اپنے اس سارے سسٹم کو نماز کے سسٹم کے مطابق جو ہے وہ ٹائٹریٹ کریں. اصل بات یہی ہے کہ یہی تعاون علی البر والتقویٰ ہے، یہی ایک دوسرے سے نیکی اور بھلائی اور خیر کے کاموں میں تقویٰ ہے، اور یہی قوا انفسکم واہلکم نارا ہے کہ گھر کا ہر فرد اپنے دین کے احکامات کی اطاعت میں اور اپنے دین کے فریضہ کو پورا کرنے میں ایک دوسرے کے معاون ہوں، ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کی یاد دہانی کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کو اس طرف مائل قائل اور فیسیلیٹیٹ، ہیلپ اور پروموٹ کرنے والے. اللہ ہمارے گھرانوں کو ایسا گھرانہ بنا دے، اور اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان فرض احکامات کی اطاعت میں ایک دوسرے کا معاون، ایک دوسرے کا مددگار، ایک دوسرے کا نگران، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دوسرے کو یاد دہانی کروانے والا، ایک دوسرے کو سکھانے، بتانے، سمجھانے، قائل مائل کرنے والا بنا دے. حدیث نمبر 404، باب نمبر 30.
جماعت کھڑی ہو جائے تو گھریلو مصروفیات ترک کر کے نماز میں شریک ہونا، کیونکہ اول ترجیح اللہ اور اللہ کے فرائض اور اللہ کی اطاعت ہے۔ مومنوں کی صفت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور یہ رویہ نظر آئے گا آپ کو بھی۔ حدیث نمبر 404، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو، ذاتی اور بالکل پرسنل سے انٹیمیٹ معاملات، ازواجی زندگی کے معاملات، گھریلو زندگی کے معاملات پر سوال کیا گیا، پوچھا گیا، اور یہ اکثر سوالات جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے پوچھے گئے۔ اس لیے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہمیں دین کا چوتھا حصہ ملا، اور اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا احادیث روایت نہ کرتی تو شاید ہم دین کے چوتھے حصے سے محروم رہ جاتے۔ 1/4 of the religion comes from حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور یہ جو چوتھا حصہ ہے یہ پاکی، طہارت، آپ کا تہجد، آپ کا کھانا پینا، نشست برخاست، آپ کی بالکل پریویسی کے معاملات اور آپ کی انٹیمیٹ زندگی کے معاملات جو ہیں وہ جنابت کے، غسل کے، طہارت کے، وہ سارے احکامات آپ نے وہ کتابیں پڑھی، ہم نے دیکھا کہ ان میں سے اکثریت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ایک ذاتی سی زندگی، گھریلو زندگی کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کیوں پوچھتے تھے؟ کیونکہ قرآن نے کیا کہا تھا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو یہ اسوہ حسنہ کو سیکھنے کے لیے صرف جنگوں کا، مغازی کا، معاشرتی سطح پر، معاشی سطح پر، ایز این ایڈمنسٹریٹر، ایز این آرمی چیف، ایز اے چیف جسٹس طریقے صرف نہیں دیکھے گئے۔ آپ کے بحیثیت والد، آپ کے بحیثیت شوہر، گھریلو زندگی کے بھی طریقے سیکھے گئے، کیونکہ وہ نمونے بھی سیکھنے سنت کے حوالے سے ضروری ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ آپ اپنے اہل خانہ کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں ہوتے تھے، ازواج مطہرات کے پاس ہوتے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ اولادیں تو ساری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہیں، اور وہ فوت ہو گئی، تو باقی جتنے بھی امہات المومنین کے حجرات اور گھر تھے اس میں ام المومنین تنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوا کرتے تھے۔ تو جب آپ کسی بھی ام المومنین کے حجرے میں ہوتے تھے تو آپ کا طریقہ اہل خانہ کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ کیا کیا سنتیں وضع ہو رہی ہیں؟ آپ کی سادگی، آپ کی عاجزی، کتنی عاجزی ہے، کتنی تکبر کی نفی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج ذرا سے کسی کو ایک پوزیشن، ایک پوسٹ بن جاتی ہے تو گھر والوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ بیگم صاحبہ اگر پروفیسر بن جاتی ہے تو وہ شوہر کو خاطر میں نہیں لاتی، بچوں کو کیا خاطر میں لانا ہے، نہ ساس کو نہ سسر کو خاطر میں ہے، اتنی بڑی پروفیسر، پورا ڈپارٹمنٹ رن کرتی ہوں، اللہ اکبر۔ شوہر اگر آئی جی لگ جاتا ہے تو وہ بے وجہ کا دھونس جمانے لگتا ہے، نہیں نا، سادگی ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، کتنا حلم ہے، کتنی بردباری ہے، کتنا تحمل ہے، کتنی معاملہ فہمی ہے، اور آپس کے معاملات میں کتنی خوبصورت رواداری کا طریقہ ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے احسان کا طریقہ ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ صرف امہات المومنین کے محسن نہیں، آپ تو محسن انسانیت ہیں۔ تو محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن ہونے کا رویہ نظر آتا ہے کہ گھر کے اندر اس حسن اخلاق، حسن معاملات اور اپنے فرائض سے بڑھ کے معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھیے کہیں آپ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں۔ آپ نے حدیث میں فرما دیا سید القوم خادمہم، کسی قوم کا، کسی گروہ کا، کسی سیٹ اپ کا جو سید ان کا لیڈر ہوتا ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے۔ گھر کا لیڈر کون ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد ان کا سید ہے، مرد ان کا قوام ہے۔ آپ نے حدیث میں کہا تھا کہ جو سید ہے وہ ان کا خادم ہوگا، آپ خادم بن کے دکھا رہے ہیں۔ جب گھر میں ہے تو خدمت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کیسے کیسے ہیں خدمت کے نمونے ہمیں سنت سے نظر آتے ہیں۔ آج ہم خواتین اسلام، حالانکہ یہ ہمارے فریضہ زندگی ہے، ہم خواتین ہونے کے باوجود وہ کام نہیں کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس کو خود دھوتے نظر آتے ہیں، اپنے لباس پر خود پیوند لگاتے نظر آتے ہیں، آپ اپنے گھر کے صحن میں خود جھاڑو پھیرتے نظر آتے ہیں، پھر پانی ڈھو کے لاتے نظر آتے ہیں۔ کتنی سادگی ہے، کتنی عاجزی ہے،
محنت کی عظمت ہے، ہاتھ سے کام کرنے کا درس ہے مرد و زن سب کو. اب پھر ازواج مطہرات کی تو واقعی ایسے لگتا ہے نا جیسے خدمت کا طریقہ نظر آتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن سر میں درد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر رکھا ہے اور ان کا سر دباتے نظر آ رہے ہیں. یہ ہے خدمت، حقیقی طور پہ خدمت ہے. حضرت عائشہ اگر کہہ رہی ہیں کہ خدمت کرتے ہیں تو آپ نے واقعی خدمت کی. سر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر ہے، آپ دبا بھی رہے ہیں سر کو اور بالوں کو سہلا بھی رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ عائشہ اگر تو میری زندگی میں فوت ہوئی تو میں تجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا، تجھے اپنے ہاتھوں سے کفن پہناؤں گا. اور امہات المومنین کہتی ہیں کہ اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہم نے پہلے سنا ہوتا تو شاید آپ کی وفات پر یہ معاملہ ہم خود کرتی. اور ہمارے معاشرے میں طریقہ یہ ہے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تربیت کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ ازواج ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو میت کے جسم کا مکمل پردے کا اہتمام کیا جاتا ہے. اگر ایک عورت بھی غسل دینے والی ہے تو اس کے سطر کو کھولنے کا طریقہ میت کو غسل دینے کے طریقے کے برخلاف ہے. تو لہٰذا ازواج یہ معاملہ جو ہے یہ کر سکتے ہیں. آپ نے حضرت عائشہ کے لیے اگر فرمایا تو یہ ممکن تھا. اور ہمارے معاشرے میں حال کیا ہے کہ خاتون کو غسل دینے اور اس کو کفن پہنانے کے بعد یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ شوہر اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ وفات کے بعد ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے اور وہ اس کی غیر محرم ہو گئی ہے. اللہ اکبر. وہ آخری دفعہ اس کا چہرہ دیکھنے سے اس شوہر کو یا اس بیوی کو ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے سے محروم کر دیا جاتا ہے. ادھر محرم غیر محرم یاد آ جاتا ہے. ساری زندگی وہ محرموں غیر محرموں کے سامنے کھلے بالوں، کھلے چہروں، کھلے جیوبوں سے پھرتی رہی. اب جس وقت اس کو رخصت کرنا ہے اور اس کے شوہر نے اس کو آخری دفعہ دیکھنا ہے، آنکھیں ٹھنڈی کرنی ہے اس کے گھر کی رخصتی سے پہلے، تو اس وقت وہ غیر محرم بن جاتی ہے اور اس وقت محرم غیر محرم یاد آ جاتے ہیں، اور وہ بھی خود ساختہ غیر محرم. اللہ ہمیں شریعت کی حدود کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ وہی طریقے ہیں جس کے لیے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. کون زیادہ ظالم ہے اس شخص ہے جو خود ساختہ نیکی اور گناہ کے تصور جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. یہ سب خود ساختہ تصورات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل خانہ کی خدمت میں مصروف رہتے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تو بھی خدمت کرتے رہتے؟ نہیں نا. اپنے گھر والوں کی محبت سے زیادہ محبت آمنو والذین آمنو اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبوب سے محبوب ترین بیوی دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون؟ آپ نے کہا عائشہ. مردوں میں کون؟ عائشہ کا باپ. تو وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اتنی محبوب ہے، جن کا گود میں سر رکھ کے ان کو سہلایا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تو آپ حجرے میں سر رکھ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گود میں اپنا سر رکھ دیتے تھے، اور اعتکاف کی حالت میں، حیض کی حالت میں بھی آپ حضرت عائشہ کے گود میں سر رکھتے ہیں. اتنی محبت، اتنا قرب، اتنی ریلیشن شپ. لیکن نماز کا وقت آ گیا تو تمام محبتوں پر غالب میرے رب کی محبت ہے، رب کی ملاقات کے لیے حاضری. یہاں چھوٹی چھوٹی گھریلو زندگی کی ملاقاتیں، ماں بہن کی ملاقات، فیملی ٹائم، ٹی وی، ڈرامے، کوکنگ شوز کے پیچھے نماز کا وقت، افضل وقت، اول وقت، با جماعت نماز جو ہے وہ ترک کرتی جاتی ہے. آپ کا طریقہ کتنا اعتدال کا طریقہ ہے، کتنا بیلنس کا طریقہ ہے. جس کو جہاں رکھنا ہے شریعت نے سکھا دیا، اس کو وہیں رکھا جا رہا ہے. اعتدال اور عدل اور بیلنس سے زندگی گزارنے کا طریقہ صرف قرآن اور حدیث اور سنت کی تعلیمات سے ملتا ہے. اور ہماری زندگی میں ناخوشگواریاں اور ہماری زندگی میں تکلیفیں اور پریشانیاں بھی اسی ہے، اور زندگی گزارنی بھی دوبر اسی لیے کہ ہم اس عدل کے طریقے کو سیکھ کر نہیں، ہم اپنے تجربے سے زندگی کو سیکھ کر پھر زندگی کے آخری ایام میں اپنی زندگی کا طریقہ گزارنا سیکھتے ہیں. اللہ جوانوں کو قرآن اور حدیث کا طریقہ ایسا آ جائے کہ زندگی کو عدل انصاف سے گزار کر اللہ اپنی زندگی اور اپنے گھروں کے آنگنوں کو خوشیوں سے بھرنے کی توفیق عطا فرما دے. باب نمبر 31، مسنون طریقہ سکھانے کے لیے لوگوں کے سامنے نماز پڑھنا. حدیث نمبر 405، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں، حالانکہ میری نیت نماز پڑھنے کی نہیں. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ طریقہ سکھا دوں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. گویا ایک صحابی ہیں، انہوں نے صحابہ اکرام کو مسنون نماز کا طریقہ سکھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے. اور حالانکہ میں نماز پڑھنا نہیں چاہ رہا اور یہ نماز کا وقت نہیں ہے. پہلی بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے
کہ جس کے پاس علم ہو اس کو لوگوں تک منتقل کرنا ہے، جس کے پاس کسی سنت کے طریقے کی جان پہچان ہو اور معرفت ہو اس کو عام کرنا ہے۔ تیسری بات، نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ادا کرنے کی اہمیت پتہ چل رہی ہے۔ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے درمیان اس دور اور ان ادوار میں مسنونہ نماز کے طریقے کے رائج ہونے کا احساس ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں لوگ اپنی مرضی اور متفرق طریقوں سے نماز نہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ کے حکم کے اتباع کے مطابق، آپ کی سنت کے طریقے سے نماز پڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ نماز کا سنت کا طریقہ سکھانے کے لیے نماز کے علاوہ بھی اس کو ڈیمونسٹریٹ اور السٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ نماز پڑھ کر ہی نماز پڑھنی سکھائی جائے، نماز کا طریقہ نماز کی حالت کے علاوہ بھی ڈیمونسٹریٹ اور السٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو ڈیمونسٹریشن اور السٹریشن ہوگی، یہ تعلیم کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈیمونسٹریٹ کر کے ایک چیز دکھائی جاتی ہے وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ اگر میں آپ کو محض یہ بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ قیام میں کیسے باندھتے تھے کہ ایک بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ ہوتا تھا اور انگلیاں جو ہیں وہ تین، آگے والی انگلیاں تین کلائی پر ہوتی تھیں اور انگوٹھا اور چھوٹی انگلی جو ہے وہ ایک حلقہ اور ایک دائرہ باندھتے تھے، تو صرف زبان سے بتانا شاید اتنی کلیریفائی نہیں کرے گا بنسبت یہ کہ میں آپ کو ہاتھ باندھ کے دکھا دوں۔ تو لہٰذا ہتھیلی پر ہتھیلی ہے، انگلیاں جو ہیں وہ قلائی پر ہیں، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اپنا دائرہ بنا رہی ہیں۔ یہ ڈیمونسٹریشن کرنا جو ہے وہ تعلیم کا بہت ایفیکٹو طریقہ ہے، اور ہمیں بہترین اور ایفیکٹو سے ایفیکٹو ٹولز آف ایجوکیشن کو قرآن اور حدیث اور سنت کی تعلیم کے لیے اختیار کر کے اپنانا ہے، اور یہ کوئی غیر شرعی بات نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر نماز سکھانے کے لیے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ ریا بھی نہیں ہوگی، یہ ریا نہیں ہے۔ تعلیم کے لیے، تربیت اور تزکیہ کے لیے اگر ڈیمونسٹریشن نماز کی جا رہی ہے تو یہ ریا اور دکھاوا نہیں ہے، یہ تعلیم کا ایک ایفیکٹو ٹول ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 406، باب نمبر 32، صاحب علم اور فضل امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ حدیث نمبر 406، یہ حدیث وہ ہے جو بار بار دہرائی جا رہی ہے، اس لیے میں بہت زیادہ وضاحت نہیں کروں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حدیث ہم 399، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ وہی حدیث جو پہلے بھی آ چکی ہے۔ وہ اس روایت میں فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جگہ کھڑے ہو کر فرط غم سے رونے لگیں گے، یعنی آپ سے اتنی محبت ہے کہ اب یہ احساس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھا رہے، آپ کی بیماری کا احساس ان کو غمزدہ کر دے گا، یا آپ کی امامت نہ کروا سکنے کا احساس ان کو غمزدہ کرے گا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے علاوہ نماز پڑھنے کا احساس ان کو غمزدہ کرے گا، اور یا پھر یہ احساس کہ نبی صلی اللہ علیہ، بس اوقات خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں نا، بہت بڑی ایک عہدہ مل جائے اور بہت زیادہ عزت ہو، تو شاید وہ عزت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اتنے صحابہ اکرام میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منتخب کر دیا، شاید اس خوشی کی وجہ سے، یا اس احساس امانت یا اس احساس ذمہ داری کی بنیاد پر وہ رونے لگیں گے۔ اور بیٹی ویسے بھی اپنے باپ کو سمجھتی ہے، سمجھدار سیانی بیٹیاں کیسی ہوتی ہیں؟ اپنے باپ کے مزاج، ان کی خوشیوں، ان کے غمیوں کے پیمانوں کو سمجھتی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے والدین اور ہمارے والدین کو ہماری خواہشوں، خوشیوں، آرزوؤں کو سمجھنے اور دونوں کو ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ رونے لگیں گے، اور اس وجہ سے لوگوں کو ان کی آواز سنائی دے گی، یعنی رونے کی آواز سنائی دے گی، تلاوت کی آواز ہوگی نہیں۔ لہٰذا آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنسبتاً زیادہ مضبوط اعصاب کے لگتے تھے نہیں، حالانکہ کیا ہوا، صحابہ اکرام کا اور امہات المومنین تک کا یہ خیال ہے کہ حضرت ابوبکر بہت ہی رقیق القلب ہیں، اور وہ رونے لگیں گے اور وہ نماز کی امامت نہیں کروا سکیں گے، اور بار بار بیکاز حضرت عمر کی بہت ہی اگریسو اور بہت ہی ظاہری طور پر ایک اسٹرانگ پرسنالٹی تھی،
بس اوقات جو ظاہری فیس ہوتا ہے نا، اندر کچھ اور ہوتا ہے. حضرت عمر اور حضرت ابوبکر وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو وہ سارے کے سارے لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابوبکر رقیق القلب ہیں اور وہ جو ہے ایموشنز کی رو میں بہہ جاتے ہیں اور وہ اپنے حواس کو اتنا قائم نہیں رکھ سکیں گے. وفات کی خبر ملی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ زیادہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے نظر آتے، اور حضرت عمر جو ہے وہ جذباتی ہو گئے تھے اور اپنی تلوار جو ہے وہ نیام سے نکال کے وہ سونت کے کھڑے ہو گئے تھے اور کہا کہ جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا. اور پھر حضرت عمر ہی کہتے ہیں نا کہ پھر حضرت ابوبکر صدیق اپنے حلم، اپنی بردباری، اپنے تحمل کی کیفیت میں وہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرما ہوئے اور پھر وہ آیات تلاوت کی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ آیات آج ہی نازل ہوئی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا معاملہ اور وہ اس چیز کا مجھے علم نہ ہوتا تو میں ضروری محسوس کرتا کہ شاید یہ آیات آج نازل ہوئی ہیں. قرآن کی تازگی کا بھی احساس ہوتا ہے نا کہ قرآن کے احکامات اور قرآن کی آیات بہت سے ادوار میں کیا ہر ہی حالت میں لگتا ہے کہ شاید یہ حکم آج ہمارے لیے ہی آیا ہے اور یہ پہلے تھا ہی نہیں. اور ویسے بھی قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا احساس ہوتا ہے، ہمیشہ اس میں سے ایک نیا اصول اور ایک نیا پیغام. بہت دفعہ آپ ایک آیت کو، اور حدیث کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہے کہ آپ اس کو پڑھتے ہیں اور آپ نے پہلے کسی اور سچویشن میں ملک کے حالات اور تھے، معاشرتی حالات اور تھے، ہماری شاید زندگی کے حالات اور تھے، ہماری مینٹل سٹیٹ اور تھی، اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں وہ آیت کچھ اور سمجھاتی ہے، کسی اور بات کی تسلی دیتی ہے، کوئی ایک رائے عمل سکھاتی ہے، اور ہم اس کو ڈیفرنٹ سینیریو میں، ڈیفرنٹ پس منظر میں کچھ سالوں کے بعد پڑھتے ہیں تو بالکل ڈیفرنٹ پیغام ملتا ہے نا. یہ کی تازگی اور قرآن کے لیے ہر دور میں فریش، نیا، انہونا اور اچھوتا ہونا، یہی تصور ہے قرآن کا. تو جناب یہ تو ان لوگوں کی رائے تھی، بہرحال رائے بالکل برخلاف ثابت ہو گئی. حضرت عمر کو حکم دے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ سے کہا کہ تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اب اپنی بات کو ذرا اسٹرینگتھن کرنے کے لیے نا، ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کا گٹھ جوڑ بہت زیادہ تھا، یہ لابی بھی بناتی تھی اور بہت سے معاملات میں اکٹھی ہوتی نظر آتی ہیں. حضرت عائشہ نے تو 2-3 دفعہ سجیسٹ کیا، آپ نے نہیں مانا تو یہ حمایتی بنا کے نا حضرت حفصہ کو لے آئیں. حضرت حفصہ سے کہا کہ تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ رونے کے باعث لوگوں کو آواز نہیں سنا سکیں گے، اس لیے آپ حضرت عمر کو حکم دیں. اور ویسے بھی حضرت عمر کی بیٹی تھی تو کہا کہ ذرا تم بھی اپنے ابا کی سفارش کر دو. ہاں صحیح بندہ چنا، کتنی زیرک ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو چنانچہ حضرت حفصہ نے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہو. یعنی ایک بیوی کہہ رہی ہیں، دوسری ازواج مطہرات میں سے دوسری بھی کہہ رہی ہیں، ایک ہی بات آٹو سجیسٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، خاموش رہو، یقیناً تم یوسف علیہ السلام کی ہم نشین عورتوں کی طرح ہو. ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. اس پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا میں نے تم سے کبھی کوئی فائدہ نہیں پایا، یعنی جب بھی میں تمہارے پیچھے چلی ہوں تو مجھے کسی نہ کسی غلط کام کی طرف گائیڈ کر دیتی. تو لہٰذا یہ وہ باہمی رقابت اور ایک بڑا نیچرل سا اور ایک ہیومن سا ریلیشن شپ ازواج مطہرات کے درمیان نظر آتا ہے. حدیث نمبر 407. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات میں لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے پیر کے دن. اب یہ بالکل ون آف دا لاسٹ ڈیز، آخری دن کی بات ہو رہی ہے کہ پیر کے دن جب لوگ نماز کے لیے صف بستہ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سجیسٹ کیا اور آپ خود آ گئے، پھر آپ نے سجیسٹ کیا اور پھر آپ نہیں آ سکے، تو یہ ایک دن روداد نہیں، یہ روداد جو ہے وہ متفرق دنوں پہ جتنی دیر آپ بیمار تھے اتنے دن چلتی رہی. اب جب یہ روٹین بن گئی تو حضرت ابو بکر جو ہیں وہ خود سے خود نماز پڑھانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ پائیں گے اور آپ نے مجھے تجویز کر دیا تو آپ نماز پڑھانے لگے. تو پیر کے دن جب لوگ نماز کے لیے صف بستہ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا اور کھڑے ہو کر ہم لوگوں کی طرف دیکھنے لگے. گویا آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام سے محبت کتنی شدید ہے. مطلب اتنا شدید بخار ہے، اتنی شدید تکلیف ہے، مرض الموت ہے، اور اس میں کیفیت یہ ہے کہ شدید خواہش کے باوجود اب جماعت کے لیے، امامت کے لیے نہیں حاضر ہو رہے. کتنی تکلیف ہوگی، لیکن اس کے باوجود دل کس سے جڑا ہے؟ دل مسجد سے جڑا ہے، دل جماعت سے جڑا ہے، اور دل اپنے ساتھیوں سے جڑا ہے. جماعت کی اہمیت پتہ چل رہی ہے، مسجد کی اہمیت پتہ چل رہی ہے، صحابہ اکرام کی فضیلت پتہ چل رہی ہے، اور پھر ایک اور کس چیز کی؟ اللہ کی خاطر محبت کی سنت نظر آ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کے ساتھ محبت کس بنیاد پر تھی؟ خالصتاً اللہ کی محبت کی بنیاد پر. تو لہٰذا سنت میں
صحابہ کرام کے ساتھ کتنی شدید محبت ہے کہ اس شدید تکلیف میں بھی پردہ اٹھا اٹھا کے صحابہ کرام کو دیکھ رہے ہیں. اچھا پھر میرے ساتھی نماز پڑھ رہے ہیں نا, تو ان ساری چیزوں کی وہ خوبصورت سا ایک طریقہ نظر آ رہا ہے. اور پھر ویسے بھی آپ دیکھیں کہ محبت کا پیمانہ کیا ہے. ان کی نمازوں کی سپرویژن, ان کی نمازوں کی سرویلنس, ان کی چیکنگ, ان کی مانیٹرنگ, یہی ہے محبت کا پیمانہ, اور یہی ہے سخی خلوص اور اخلاص کا طریقہ. آپ نے پردہ اٹھایا اور ہم لوگوں کی طرف دیکھنے لگے. اس وقت آپ کا چہرہ گویا مصحف کا ورق تھا, یعنی قرآن کے ورق کی طرح تھا. یہ کیوں تھا؟ حدیث کی شرح بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے نور کی وجہ سے, آپ کی وہ نورانی چہرہ آپ کے ایمان کی کیفیت کی وجہ سے تھا, اور یہاں پھر آپ کے جسم کی طہارت, پاکی اور صفائی کے اہتمام کی وجہ سے وہ چہرے کی نورانی کیفیت تھی, اور اس پر وہ تر و تازگی تھی. اور یہاں پھر بیماری کی شدت کی وجہ سے وہ سکن وغیرہ کا رقیق اور باریک ہو جانے کی وجہ سے, بہرکیف آپ کے چہرے کی وہ نورانی کیفیت, ان کا حسن اور جمال نظر آیا. تو آپ کی بشاشت جب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھی, مسکرائے, اس حالت میں بھی اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. یاد رکھیے گا, ویسے بھی کسی کو مسکرا کر دیکھنا کیا ہے؟ صدقہ ہے. اور آپ کی حسن سلوک اور آپ نے حسن خلق کا احساس ہو رہا ہے اتنی شدید بیماری کی کیفیت میں. آج تو نارمل حالت میں پیشانی کی سلوٹیں نہیں جاتی, یہاں پہ اتنی شدید بیماری میں بھی اپنی ساتھیوں کو دیکھ کر مسکرائے. تو ہم لوگوں کو ایسی خوشی ہوئی کہ خطرہ ہو گیا کہ مبادہ ہم آپ کو دیکھنے میں مشغول ہی نہ ہو جائیں. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی بھی محبت, کہ آپ کا نظارہ ہوا اور آپ کو دیکھا تو ہماری آنکھیں اتنی ٹھنڈی ہوئیں اور ہمیں اتنی خوشی اور اتنا سرور ملا کہ ہمیں لگا کہ شاید ہماری نماز میں سہو نہ ہو جائے. ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا صحابہ کرام کی ایک شدید خواہش اور ان کی محبت کا طریقہ. آپ کو دیکھ کر اور آپ کے چہرے مبارک پر نظر دوڑانا ان کی شدید خواہش ہوتی تھی. آپ کو پتہ نا صحابہ کرام کے کتنے واقعات ہیں کہ آپ کے نظارے اور آپ کی دید سے اپنی آنکھیں ٹھنڈے کرنے کا تذکرہ کتنا زیادہ آتا ہے. ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے, کسی جنگی مارکے میں گئے اور ان کی آنکھوں کی بینائی جو ہے زخمی ہوئے اور آنکھوں کی بینائی جاتی رہی, یعنی نابینا ہو گئے. تو کچھ ساتھی جب عیادت کے لیے گئے اور گویا بینائی کے جانے کی تعزیت کے لیے کچھ صحابہ کرام ان صحابی کے لیے گئے, تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھی بڑا افسوس ہوا, یا صبر کی تاکید یا کچھ ایسا معاملہ. تو صحابی جن کی بینائی چلی گئی تھی انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے بینائی کے جانے کا تو کوئی غم نہیں, میں نے دنیا بہت دیکھی ہے, میں نے دنیا کے بہت رنگ دیکھے ہیں, دنیا میں بہت چیزیں دیکھی ہیں, مجھے بینائی دنیا کے رنگ ڈھنگ اور دنیا کی زینتیں رونقیں دیکھنے کے حوالے سے تو بینائی کے جانے کا کوئی غم قلق نہیں, بس ایک ہی غم ہے کہ اب جب بینائی نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے سے محروم رہ جاؤ گا. تو یہ محبت تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ محبت اور آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کی وہ خواہش اور وہ ڈیزائر اور طلب اور تڑپ اتنی زیادہ شدید کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کے حوالے سے یہ بھی پوچھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بات ہے نا جو وہ مجھے بہت ہی زیادہ غمزدہ کرتی ہے, اور ایک دکھ ہے جو وہ مجھے اندر سے کھائے چلا جا رہا ہے. آپ نے پوچھا کیا غم ہے, کیا دکھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تو مجھے یہ نہیں پتا کہ میں جنت میں جاؤں گا بھی کہ نہیں جاؤں گا, ہے نا. وہ صحابہ اکرام کو نہیں پتا تھا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ان کو نہیں پتا تھا. آج پتہ نہیں امت کس چیز پر تکیے لگا کے بیٹھی ہے. رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ, کہ ایک تو مجھے یہ یقین نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا بھی کہ نہیں, اور ویسے بھی اگر میں چلا گیا تو جنت میں تو بہت سے درجے ہیں, میں کسی نچلے درجے پر ہوں گا اور آپ جنت کے بلند و بالا درجات پر ہوں گے. میں دنیا میں تو آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتا ہوں, جنت میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ مطلب جنت میں جانے پر بھی صحابہ کے دل میں یہی فکر کہ پھر وہاں پہ آپ کا نظارہ کیسے ملے گا. یہ ہے وہ محبت. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے خوشخبری دی تھی, جنت میں تم انہی کے ساتھ ہوگے جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو. اللہم انی اسالک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نا اپنی نگاہیں پھیر لیں. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اپنے الٹے پاؤں پیچھنے لوٹنے لگے تاکہ صف میں شامل ہو جائیں. وہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. آپ نے ہماری طرف اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کر لو. یہ فرما کر آپ نے پردہ ڈال دیا اور اسی دن آپ نے وفات پائی. گویا نماز میں اشارہ کرنا جائز ہے, اور اگر نائب
امامت کا جو نائب ہے اگر وہ اصل امام کو آتے ہوئے دیکھے تو وہ اگر پیچھے ہٹنا چاہے تو اس کی جگہ دوسرا امام آئے تو وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہ آئے تو پہلا امام نائب امام ہی امامت جاری رکھے گا۔ اب ایسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہ دن تھا جس دن آپ فوت ہو گئے، اور جس دن آپ فوت ہوئے اس دن مرض الموت کی شدت کا کیا حال ہوگا، لیکن اس دن بھی صحابہ اکرام کو دیکھا جا رہا ہے، مسجد نبی کے سین کو اور جماعت کو دیکھ دیکھ کر آپ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نماز کے ساتھ اتنی شدید محبت اور شغف عطا فرما دے، اللہ نماز کو ہماری آنکھوں اور ہمارے دلوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ باب نمبر 33، ایک شخص نے امامت شروع کر دی، اتنے میں امام اول آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ حدیث نمبر 408، حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرو بن عوف کے قبیلے میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ گویا مدنی دور کی حدیث ہے، اور یہ ایک قبیلہ ہے جو مدینہ سے ذرا ہٹا ہوا قبیلہ ہے، مدینہ کی بستی میں نہیں، ذرا مدینہ کے مضافات میں رہنے والا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے۔ ان کے درمیان قبیلے کے اندر کوئی جھگڑا رونما ہو گیا۔ گویا مسلمانوں کے درمیان اس دور میں بھی جھگڑے ہوتے تھے، ایک فطری سی بات ہے، دو لوگ رہیں گے، دو گروپس رہیں گے، اور کچھ لوگ آپس میں رہتے بستے اکٹھے ہوں گے تو جھگڑا ہوگا۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ شیطان تمہارے جسم میں تمہارے خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور جھگڑے لڑائیاں ڈلوانا شیطان کا کام ہے، یہ ہر دور میں ڈال رہا ہے اور قیامت تک ڈالتا رہے گا۔ شیطان تو بغض عداوت جھگڑے ڈالتا ہے، لیکن رحمان ان کو دور کرنے کے طریقے اور دور کرنے کے ادب اور سلیقے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنتوں کو قائم کرتے نظر آتے ہیں۔ رحمان نے کیا کہا قرآن میں؟ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، دیکھو آپس میں صلح کرنا بہترین آپشن ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بتایا واضح طور پر ہمیں ارشاد فرما دیا کہ دیکھو جب تم دو مومنوں کو دیکھو، گروہوں کو دیکھو، دو دھڑوں کو دیکھو، دو گھروں انڈیویجولز کو دیکھو، دو بھائیوں کو، ہمسایوں کو، دو صوبوں کو، قصبوں کو، کسی کو بھی لڑتے ہوئے دیکھو تو کیا کرو؟ ان کے درمیان صلح کروا دو، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں۔ تو لہٰذا قرآن نے اس کا حکم دیا، اور قرآن کا کوئی حکم ایسا نہیں جس کی آپ نے اطاعت نہ کی ہو اطیع اللہ کے حوالے سے۔ تو جب ایک قبیلے کے درمیان لڑائی اور جھگڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جھگڑے کو دور کرانے اور رفع دفع کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آج اصول ہے، اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں جھگڑے ہی جھگڑے ہیں، حاکموں محکوموں کے درمیان، فوج پولیس اور پبلک کے درمیان، صوبوں کے درمیان، گروہوں اور مسلکوں اور فرقوں کے درمیان، ہر سطح پر جھگڑے ہیں۔ تو مسلمانوں، قرآن پڑھنے والوں، حدیث و سنت کو تھامنے والوں کا طریقہ کیا ہے؟ ان جھگڑوں کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرنا۔ آپ تشریف لے گئے، لیکن آپ کا طریقہ کہ جب آپ تشریف لے گئے تو آپ اپنے پیچھے، یہ مرض الموت نہیں ہے، آپ مدینہ کے دور کے اندر جب کسی کام کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ آپ مسجد نبی کی امامت فرماتے تھے، تو جاتے وقت آپ نے اپنے نائب کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو تجویز فرما دیا۔ وہی اصول جو میں پہلے بتا چکی ہوں، احساس ذمہ داری، اپنی پوزیشن، اپنی پوسٹ، اپنی ذمہ داری کے حوالے سے نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے امانت کا احساس، اپنی ڈیوٹی کی جگہ کسی اور کو اپوائنٹ کرنا۔ اور یہ میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے، یہ بھی چیز آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اور آپ کی دعویٰ اور تبلیغ کے حوالے سے یہ واضح کرتی چلی جاؤں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے موقع ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت نہیں کروا سک رہے، کبھی بیماری ہے، کبھی کوئی اور ذمہ داری اور مصروفیت ہے، یہ تو ہوگا اور ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، ہمارے ساتھ بھی ہوگا، لیکن آپ ہر جگہ اپنا نائب، اپنا آلٹرنیٹو جو ہے وہ اپوائنٹ کر رہے ہیں، اور جس پوزیشن پر ہیں اس کو بغیر وجہ کے ترک کرتے نظر نہیں آ رہا۔ آپ کی کورس کی تکمیل ہوگی انشاءاللہ عملی طور پر، کیونکہ کل ہی ہم نے سورہ انفال میں پڑھ لیا نا، اب پیٹھ پھیرنے کا اور پیٹھ موڑنے کا تو امکان نہیں ہے، اب تو اس عملی میدان میں کود گئے، اب تو آگے ہی چلنا ہے، واپس جانے، وہ تو موبقات ہے نا، 7 ہلاک ہونے والے گناہ، تو لہٰذا اب تو دعویٰ دینی ہی ہے، اب تو تبلیغ کرنی ہی ہے۔ تو جب آپ دعویٰ اور تبلیغ کے اس عملی میدان میں نکلیں گے، انشاءاللہ آپ معلمات بن جائیں گی، آپ کے دروس کا اہتمام ہوگا، آپ کی ہفتہ وار کلاسز کی ذمہ داری آپ انشاءاللہ اٹھائیں گی، اور اللہ سب کے لیے آسانیاں ہی کرے۔ تو جب آپ یہ کام کریں گے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یاد رکھیے گا، یہ کام ذمہ داری کا کام ہے،
اللہ نے آپ پر جب یہ فریضہ سونپ دیا، آپ کو اس قابل سمجھ کر آپ کو اس قابل بنا دیا اور اتنے بڑے کام کے لیے منتخب فرما دیا، تو اس ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے، اس کی امانت کے احساس پر قائم رہنا ہے۔ بغیر وجہ سے یاد رکھیے گا کہ یہ جو ویکلی کلاسز ہوتی ہیں یا جو دروس کا سلسلہ جس کا انشاءاللہ آپ آغاز کریں گے، ان کے اندر ثابت قدمی، ان کے اندر ریگولیرٹی اور ان کے اندر ایک پرسیورنس اور ثابت قدمی سے کام رکھنا، وہ ہی ان چیزوں کو بڑھانے، نشو نما کرنے اور ان کے اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر معلمہ اور مدرسہ کبھی آ گئی، کبھی چھٹی کر گئی، کبھی غائب ہو گئی اور بعد میں پیغام بھیج دیا کہ آج میں نہیں آ سکوں گی، بغیر وجہ کے اپنی آسانی، اپنی سہولت کے لیے بغیر وجہ کے چھٹیاں کرنی شروع کر دیں، تو یاد رکھیے گا ایسے دروس اور ایسی کلاسز جو ہیں وہ پھر منتشر ہو جایا کرتی ہیں۔ بس اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں میں شروع کرتی ہوں، پتہ نہیں ٹکتی نہیں، پتہ نہیں جمتی کیوں نہیں۔ اپنا محاسبہ بھی کیا کریں، اور پھر ہم لوگوں کے اوپر یہ معاملہ ڈال کے نا بھی گیٹ اوے، لوگ سننا ہی نہیں چاہتے۔ ہمارے معاشرے میں قرآن نہیں، معاشرے میں قرآن کی محبت بہت ہے، معاشرے میں قرآن سیکھنے اور صحیح حق احکامات کو جاننے کی طلب بہت ہے۔ لوگوں کو بلیم کر کے اپنی کمی اور کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے کا طریقہ دائی کا طریقہ نہیں ہے۔ اپنا محاسبہ کیجئے گا کہ میری کیا کمی ہے۔ ایم آئی ریگولر؟ کیا میں پابند ہوں؟ کیا میں نظم و ضبط کو قائم رکھتی ہوں؟ ڈسپلن، نظم و ضبط، وقت کی باقاعدگی، پابندی، مستقل مزاجی اور ثابت قدمی سے کام کرنا دعوت کا بہت خوبصورت اصول ہے۔ اور اگر کبھی کسی مجبوری کے تحت کہیں جانا پڑ جائے، کلاس کینسل کر دو، نہیں، کینسل نہیں ہوگی، اپنا نیم البدل دے دیجئے، اپنا الٹرنیٹیو دے دیجئے۔ اور یاد رکھیے گا جماعت کے ساتھ اور اجتماعیت کے ساتھ کام کرنے کا فائدہ ہی یہ ہے، جب فرد واحد بن کے دعوت دیتا ہے تو اس کو الٹرنیٹیو نہیں ملا کرتا۔ جب ہم اجتماعیت کے ساتھ جڑتے ہیں، ایک نظم اور ایک تنظیم کے ساتھ جڑتے ہیں، الٹرنیٹیوز میسر آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا دعوت کے عملی شعبے میں نکلیں گے، نظم، تنظیم اور جماعت کے ساتھ بھی جڑے رہیے گا، لیکن اپنی زندگی میں دعوت کے شعبے میں بھی تنظیم کا کام نظم سے، ڈسپلن سے، پابندی سے، ہمیشگی سے، ثابت قدمی سے، اور بغیر وجہ کے عذرات تلاش کر کے ان چیزوں کو مؤخر کرنا، پوسٹ پون کرنا، کینسل کرنا، ڈیلے کرنے کا طریقہ، پھر کلاسیں بکھریں گی کیا، پھر برپا ہی نہیں ہوگی۔ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر یاد رکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کے حوالے سے تجویز دے دی۔ گویا پھر سے ایک بار حضرت ابوبکر کی فضیلت جو ہے اور ان کی خلافت کے لیے نیابت کی جانشینی بھی واضح ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز کا وقت آ گیا، مؤذن نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہا کہ کیا آپ نماز پڑھائیں گے، میں تکبیر کہہ دوں؟ دو باتیں پتہ چل رہی ہیں، ایک تو مؤذن اقامت پکار سکتا ہے، اور مؤذن اور اقامت پکارنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ امام کو امامت کی یاد دہانی کروائے اور وقت کی خبر دے۔ انہوں نے فرمایا ہاں۔ کیوں کہا ہاں؟ یہ خود ساختہ امامت نہیں تھی، اپنی مرضی سے نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی نے بھی مسجد نبوی میں اپنی مرضی سے خود ساختہ امامت نہیں کی، الا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں خود اس کو تجویز فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے لگے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور لوگ نماز میں تھے۔ آپ صفوں میں سے گزر کر پہلی صف میں پہنچ گئے۔ نارمل حالات میں صفوں کو گزرنا عام مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن ایک امام، اول امام اگر آ جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ جائز ہے۔ پہلی صف میں پہنچ گئے، اس پر لوگ تالیاں بجانے لگے۔ تالیاں کیوں بجا رہے ہیں؟ کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق امامت کروا رہے ہیں اور بس وہ امامت کرواتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور ان کو نہیں پتا چلا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دینے اور اطلاع دینے کے لیے صحابہ اکرام نے تالیاں بجانی شروع کر دی۔ لیکن کیا ہوا؟ تالیاں بجانے لگے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، یعنی نماز میں خشوع، خضوع، کنسنٹریشن، دھیان اتنا زیادہ تھا کہ پیچھے مقتدی تالیاں پیٹتے چلے جا رہے ہیں، لیکن بس دل اتنا لگا ہے، یظنون انہم ملاقو ربہم، ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ گویا میں نماز میں یا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں یا رب مجھے دیکھ رہے ہیں، اور یہ نماز میری رب سے ملاقات ہے۔ تو جس کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ احکم الحاکمین سے ملاقات کر رہا ہے، پھر وہ ادھر ادھر التفات نہیں کرتا۔
اچھا جناب، ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، جب لوگوں نے متواتر تالیاں بجائیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، یعنی آپ نے کہا کہ نہیں، اس کو پڑھتے رہو. تو حضرت پڑھتے رہو. اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امامت کا اعزاز بخشا. پھر بھی وہ پیچھے ہٹ گئے، یعنی آپ نے کہا کہ پڑھتے رہو، لیکن پھر بھی حضرت ابو بکر پیچھے ہٹ گئے اور صف میں شامل ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، نماز پڑھی. پھر آپ نے فارغ ہو کر پوچھا، اے ابو بکر، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو تم کیوں کھڑے نہیں رہے؟ یہ جو حضرت ابو بکر کا طریقہ ہے نا، یہ نافرمانی اور سرکشی نہیں ہے، یہ عزت اور ادب کی انتہا، اور عزت، ادب اور محبت اور عقیدت میں آپ نے کیا. یہ آپ کی نافرمانی اور سرکشی نے. پھر تم کیوں نہیں کھڑے رہے؟ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے، یہ آپ کی کنیت ہے، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نماز پڑھے. ادب ہے، احترام ہے، جس کی وجہ سے آپ ہٹ گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وجہ ہے؟ میں نے تمہیں بکثرت تالیاں بجاتے ہوئے دیکھا. یعنی پھر آپ مقتدیوں سے، پہلے آپ نے امام سے پوچھا کہ کیوں نہیں ٹکے رہے تھے امامت پر. انہوں نے اپنی وجہ بتائی. آپ کے نزدیک یہ وجہ ایکسیپٹیبل تھی، اس لیے آپ نے مزید کراس کوسچننگ نہیں کی. پھر آپ مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ تم تالیاں کیوں بجا رہے تھے؟ دیکھو، جب نماز میں کوئی بات پیش آئے، یا آپ کس کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں؟ مقتدی مرد تھے، مردوں کو طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر امام سے کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی سہو ہو تو امام کو متوجہ کرنے، ان کو روکنے، ان کو ٹوکنے کا طریقہ کیا ہے کہ مقتدی مرد کیا کہیں گے؟ تالیاں نہیں بجائیں گے. جب کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اسے سبحان اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ وہ جب سبحان اللہ کہے گا تو اس کی طرف توجہ دی جائے گی. اور یہ کہ تالی بجانا تو صرف عورتوں کے لیے، گویا عورتیں ایک نماز میں، باجماعت نماز میں امام کو متوجہ کرنے یا ان کو غلطی کی طرف مائل کرنے کے لیے اجازت تو ہے خواتین اسلام کو، لیکن بول کر سبحان اللہ کہہ کر نہیں، تالی بجا کر. اور کچھ روایات میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین اسلام جب نماز کے دوران تالی بجاتی ہیں تو وہ دونوں ہاتھوں کو سیدھی طرح نہیں، ایک ہاتھ کی پشت پر دوسرے ہاتھ کو مارا جاتا ہے تاکہ آواز بھی بہت زیادہ اونچی نہ ہو. کچھ روایات میں یہ حدیث کے الفاظ بھی موجود ہیں. گویا اس حدیث سے جو متفرق چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، جیسے میں نے پہلے اصول بتائے، اس کے علاوہ جو کچھ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں حضرت ابو بکر کی فضیلت اور آپ کی نماز کی فکر اور اپنی امامت کی جگہ کسی اور کو نائب کرنے کے لیے، یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ ایک امام جو کسی جگہ کا امام ہے، اگر اس کو چھوڑنا ہے تو اس کو اپنے نائب امام اگر عذر کے تحت یا مصروفیت کے تحت چھوڑنا ہے تو چھوڑنا جائز ہے. لیکن جب وہ چھوڑ رہا ہے تو امانت اور ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے، اور نظم و ضبط کو قائم رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے نائب اور اپنے الٹرنیٹو امام کا نام تجویز کر دیا جائے. لڑائی جھگڑے، کسی قسم کی کنفیوژن اور بدمزگی سے بچنے کے لیے زیادہ قرین ثواب اور بہتر طریقہ ہوگا. اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک نماز دو اماموں کے پیچھے پڑھی جائے تو یہ پڑھنا جائز ہے. یہاں پہ پہلے امام حضرت ابو بکر تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن اصول پتہ چل رہا ہے کہ ایک ہی نماز، ایک ہی جماعت دو اماموں کے پیچھے پڑھنا جائز ہے. بس اوقات آپ دیکھیں کہ ایک امام سڈنلی غش کھا کر بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے تو کیا کریں گے؟ کیا جماعت توڑ دی جائے گی؟ کیا نماز روک دی جائے گی؟ ہاں، اس میں الٹرنیٹو امام وہاں کھڑا ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ سہولت کا طریقہ، ایک نماز دو اماموں کے پیچھے پڑھنا جائز ہے. اسی طرح یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ امام کے درمیان عدل بدل کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. اگر کوئی شخص کچھ حالت امامت میں اور کچھ حالت مقتدی کی حالت میں نماز ادا کرے گا تو وہ نماز بھی مکمل ہو جائے گی. نماز کے دوران الحمدللہ، سبحان اللہ کے کلمات کہنا بھی جائز ہے، اور نماز میں چند قدم مجبوری کی حالت میں لینا بھی، اس کی لچک اور چھوٹ بھی میسر ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین ثم آمین.